بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید المرسلین قال اللہ تعالی فی القرآن المجید شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں قرآن پاک نازل کیا گیا ہے۔ یہ رمضان بڑا مبارک مہینہ ہے، بڑی برکتوں والا مہینہ ہے، اور رمضان کو رمضان اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ رمضان تمام گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ رمضان کا مطلب ہوتا ہے گرمی کی شدت اور گرمی سے تپتی ہوئی زمین۔ جب اللہ کا بندہ روزے کی حالت میں کھانے پینے اور جماع اور تمام گناہوں سے بچتا ہے تو اس بچنے کی وجہ سے اس کے نفس پر شاق گزرتا ہے، اس کے نفس کو بڑی شدت ہوتی ہے، بڑی سختی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے تمام گناہ جلتے ہیں۔ اور اللہ کا بندہ جب صبح سے شام تک بھوکا اور پیاسا رہتا ہے تو گرمی کی وجہ سے اس کا اندرونی جسم تپتا ہے، اندرونی جسم جلتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی بیماریاں ختم ہوتی ہیں۔ تو رمضان گناہوں کو بھی جلاتا ہے اور بیماریوں کو بھی ختم کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب النار وصفدت الشیاطین، متفق علیہ۔ متفق علیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ حدیث پاک بخاری شریف اور مسلم شریف دونوں میں ہے۔ اب اس حدیث پاک میں غور کریں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتحت ابواب الجنہ غلقت ابواب النار وصفدت الشیاطین، یعنی مبالغہ کا صیغہ استعمال کیا ہے۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے کہ فتحت ابواب الجنہ تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جنت کے دروازے نارملی کھول دیے جاتے ہیں، لیکن آپ نے فتحت نہیں فرمایا بلکہ فرمایا فتحت ابواب الجنہ تشدید کے ساتھ۔ تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جنت کے دروازے اسپیشلی طور پر خوب کھول دیے جاتے ہیں۔ وغلقت ابواب النار، اور جہنم کے دروازے خوب مضبوطی کے ساتھ بند کر دیے جاتے ہیں۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں وصفدت الشیاطین، اور شیاطین کو ہتھکڑیوں سے مضبوطی کے ساتھ سخت انداز میں باندھ دیا جاتا ہے۔ اب اس حدیث پاک کے تناظر میں ہم لوگ غور کریں تو انسان کے زیادہ تر گناہ شیطانوں کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ کہیں بھی گناہ ہوگا، کچھ بھی ہوگا تو اس میں اکثر ہاتھ شیطان کا رہتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ نہیں چاہا کہ رمضان کے مہینے میں میرے بندے نیک اعمال کرنے میں کوتاہی کریں، لہٰذا اس نے شیطان کو مضبوطی کے ساتھ جکڑ دیا، باندھ دیا، اور یہ رستہ آسان کر دیا تاکہ اس کے بندے آسانی کے ساتھ نیک اعمال کر سکیں، نیک اعمال کی طرف راغب ہو سکیں۔ اب اس کے بعد دوسری بات پر، دوسرے جملے پر غور کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وغلقت ابواب النار، اور جہنم کے دروازے خوب مضبوطی کے ساتھ بند کر دیے جاتے ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان عمل کرتے وقت جب عمل کرے گا تو اس کے دماغ میں ایک ٹینشن ہوتی ہے، ایک بات ہوتی ہے کہ کہیں میرے پچھلے گناہ کی وجہ سے کہیں میں جہنم میں نہ چلا جاؤں، کہیں مجھے جہنم نہ ملے۔ تو عمل میں یکسوئی کے لیے اور محبت الہی کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے نبی سے یہ کہلوایا کہ وغلقت ابواب النار، کہ جہنم کی فکر نہ کریں، اس کا اندیشہ نہ کریں، اس کو تو خوب مضبوطی کے ساتھ بند کر دیا گیا ہے۔ اور جہنم کے دروازے بند کرنے میں ایک اشارہ یہ بھی ملتا ہے کہ اپنے پرانے گناہوں کو یاد کر کے جہنم سے بالکل نہ ڈرو، کیونکہ اگر کوئی بھی روزے دار روزہ رکھے گا اور روزوں کو روزوں کی طرح رکھے گا، اس کے حساب سے رکھے گا، اس کا حق ادا کرتے ہوئے رکھے گا، تو اللہ رب العزت اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ ظاہر سی بات ہے جب گناہ معاف ہوں گے تو آدمی جہنم میں جائے گا نہیں،
اور اسی کو حدیث پاک میں کہا گیا ہے من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، کہ جس کسی نے رمضان کے روزے ایمان کی حالت میں اور سچی نیت کے ساتھ خلوص کے ساتھ رکھے، اس کا حق ادا کرتے ہوئے رکھے، تو اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور ظاہر سی بات ہے جب گزشتہ گناہ معاف ہوں گے تو آدمی جہنم میں کیسے جائے گا؟ اور میں یہ کہتا ہوں کہ اسی حدیث کا حاصل کلام اور نتیجہ یہ جملہ ہے وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ۔ اب آئیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے قول پر، آپ فرماتے ہیں وَفُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، کہ جنت کے دروازے خوب خوب کھول دیے جائیں گے۔ یہ جملہ واللہ عالم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا ہوگا تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کو اطمینان قلبی حاصل ہو عمل کرنے میں۔ اب آدمی جہنم سے بچ گیا، اب سوچے گا کہ جنت میں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی ارشاد فرما دیا اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ، کہ جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے خوب خوب کھول دیے جاتے ہیں۔ تو یہ رمضان کی برکتیں ہیں کہ جس میں ہم لوگوں کو خوب خوب عمل کرنا چاہیے، خوب غریبوں کی مدد کرنی چاہیے، غریبوں کی دیکھ بھال رکھنی چاہیے، پڑوسیوں کا حق ادا کرنا چاہیے۔ ہم سحری کریں، افطار کریں تو دیکھیں کہ ہمارا پڑوسی بھوکا تو نہیں ہے۔ اگر ہمارا پڑوسی بھئی ہندو ہے یا کچھ بھی ہے تو اس کو بھی کھانا دیں، وہ اگر نان مسلم ہے، غیر مسلم ہے، تو اس کے اور اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے، اس کا حساب وہ اللہ کے یہاں پہ خود دے گا۔ لیکن اگر وہ بھوکا سویا، بھوکا رہا، تو اس کا حساب ہم لوگوں کو دینا پڑے گا۔ لہٰذا رمضان کے مہینے میں خوب زیادہ نیک اعمال کرنے چاہیے اور ہر برے کام سے بچنا چاہیے۔ مجھے حضرت مجدد الفسانی کا ایک قول یاد آ رہا ہے، آپ کہتے ہیں کہ جس کسی کو بھی رمضان مہینے میں نیک اعمال کی اور اچھائیوں کی توفیق حاصل ہو گئی تو پورے سال وہ نیک اعمال اور اچھائیاں بآسانی کر سکتا ہے۔ لیکن اگر کسی نے رمضان کے مہینے میں اچھائیاں نہیں کی، برائیوں سے نہیں بچا، تو وہ پورے سال اس کے لیے بچنا مشکل ہو جائے گا۔ لہٰذا رمضان کے مہینے کو غنیمت جانیں اور ہم لوگ آپس میں خوب محبت سے رہیں، اتحاد سے رہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ کہیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔